اب ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس میں سوشل میڈیا میں سب آ گیا، فیس بک بھی آ گیا، اس میں واٹس ایپ بھی آ گیا، اس میں ٹیلی گرام بھی آ گیا، اس میں ٹویٹر بھی آ گیا، اور اس میں اور ایک ہے ہائٹ بھی آ گیا. یہ سارے جتنے بھی ایپس ہیں یہ جو بھی آگے، اس میں آدمی جب لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دماغ سے کچھ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، اور وہ ویسا ہی اثر کرتے ہیں جیسے نشیلی پدارتھ انسان کے دماغ پر اثر کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بی بی سی کی رپورٹ ہے، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ بچوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. جانتے ہو آپ، ایک شرابی ہے، اگر اس کو کچھ دیر شراب نہ ملے، نشہ اتر جائے تو اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے. اس کے بلڈ میں شراب کا کانسنٹریشن جیسے ڈراپ ہوتا ہے ویسے وہ بے چین ہوتا ہے پینے کے لیے. یہ ایڈکشن ہے، اور اس ایڈکشن کی وجہ سے اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا. ہم شرابی سے زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ شرابی کم سے کم 2 دن تک تو رک سکتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن 4 دن کیسے جیسے نکال لے گا. وہ ادھر جا کے چائے پی لے گا، ادھر کر لے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر انگیج کر لے گا. لیکن واٹس ایپ اور فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا جو ایڈکٹ بندہ ہے، ہمارا نوجوان ہے، وہ سلام پھیرنے تک بھی صبر نہیں کر پاتا ہے نماز کا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ سلام پھرتے ہی موبائل باہر نکلتا ہے، اور اللہم انت السلام سے پہلے واٹس ایپ چیک ہوتا ہے کہ مجھے کسی کا میسج تو نہیں آیا. آپ مجھے بتاؤ کیا یہ ایڈکشن نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کیا یہ ہمارے لیے ایک نشہ نہیں ہے، اور اس نشے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ آپ یوز کریں لیکن اس نشے چا آہاری جاؤں نکا، اس کے ایڈکشن میں آپ نہ چلے جائیں کہ اس کے بغیر آپ نہ سو سکیں. رات کی نیند 4 بجے تک بچے آن لائن ہیں. آپ سوچو 4 بجے تک آن لائن ہے، کیا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ اگر نیکی کا کام کرنے کے لیے آن لائن رہنے بولے تو بولیں گے نہیں میرا سونے کا ٹائم ہے. لیکن جب چیٹ کرنی ہو تو پھر وہ چادر کے اندر بھی آن لائن ہوتے ہیں، وہ بلینکٹ کے اندر بھی آن لائن ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو، چوتھا وہ موجود ہے. جہاں 5 کی ہو تو چھٹا وہ موجود ہے. تو آپ چادر سے تو اندر اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، اللہ کی نظر قدرت سے تو نہیں چھپ سکتے نا، اس کی قدرت سے تو نہیں چھپ سکتے نا. وہ جانتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج سنی دعوت اسلامی کے ذمہ دار پلیٹ فارم سے میں ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو اس کا خوف عطا فرمائے، اور اس سے ڈر کر ان تمام چیزوں سے جو ہم غلط کرتے ہوں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جانتے ہو اس کے ذریعے سے کیا ہوا ہے؟ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا ایک فزیکل نقصان میں آپ کو بتاؤں، لٹرل نقصان کیا ہے. اس کا فائدہ بھی ہے، جلدی سے کمیونیکیشن ہو جاتا ہے، فائلیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں، ہمیں زیروکس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پاسپورٹ کی کاپی بھیجنی ہو تو پھٹ سے بھیج سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپلوڈ ہو سکتی ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، بہت فائدے ہیں. لیکن آپ یوز کیا کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے. فائدے کے لیے یوز کیجئے لیکن اس کے غلام مت بنیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، غلام بننے سے کیا ہوگا؟ وہ نقصان پہنچائے گا. اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، بچیوں کی منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، نکاح ٹوٹ رہے ہیں ان میسیجز کی وجہ سے. ایک میسج کبھی آپ کچھ کسی کو بھیجنا چاہتے تھے، آپ نے غلطی سے کسی کو چلا گیا، اس کے بعد اس نے ایشو بنا دیا اس کو، یہ دیکھو اس کا میسج مجھے آیا ہے، اس نے مجھے میسج بھیجا، اس نے مجھے اسمائلی فیس بھیجا. کافی ہوگا رشتہ توڑنے کے. اسے کتنے گھر ٹوٹے ہیں. بچیوں سے بھی خاص طور سے میں کہوں گا کہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں. باپ نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذرا تیرا موبائل لا میں چیک کرتا ہوں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر باپ خالی اتنا کہہ دینا صرف کہ بیٹا ذرا لا تو میں چیک کرتا ہوں، وہیں پر 50% چیک ہو جائے گا. دیکھے نہیں دیکھے بات کی بات ہے، لیکن اسے یہ ڈر ہوگا کہ میرا باپ دیکھ لے گا. ان نگرانی بہت ضروری ہے، یہ سرپرستی بہت ضروری ہے، جو سرپرستی ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی ٹائم نہیں ہے. ہم بھی آج کسی نے ایک جملہ بھیجا تھا کہ انٹرنیٹ نے دور والوں کو تو ہم سے قریب کر دیا ہے لیکن قریب والوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. دور والے امریکہ والے سے ہم بات کر رہے ہیں، سامنے جو بیٹھا اس سے ہم کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم افریقہ والے سے بات کر رہے ہیں لیکن سامنے باپ بیٹھا اس سے بات کرنے کی فرصت نہ بیٹے کو ہے، نہ بیٹی کو ہے، نہ بیوی کو، نہ شوہر کو ہے. وہ کہیں اور بات کر رہے ہیں، سامنے بیٹھا ہوا آدمی دور ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اس پر غور کرنا پڑے گا ہم کو. اور اس کی وجہ سے جانتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جو الفاظ ہم لکھتے ہیں نا ان کو ایموشن نہیں ہوتے.
ان کو ایموشن نہیں ہوتے. وہ الفاظ صرف رخص الفاظ ہوتے ہیں, روکھے سوکھے الفاظ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایموشن نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے آپ کے جملے کا مطلب غلط لیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک اسمائلی فیس بھیجا کسی کو, وہ کہے گا ارے یار یہ تو مجھ کو تانا دے رہا ہے, یہ ہنس کے دکھا رہا ہے مجھ کو. اس کے دل میں تھا کہ واقعی میں اسمائل کروں اور اپریشیٹ کروں, اس نے سوچا یہ مجھے تانا دے رہا ہے, رشتہ ٹوٹا. یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا اس پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے؟ تو سنی دعوت اسلامی نے صبح سے مسائل بتائے, عقائد سمجھائے, فضائل بتائے, اور اب کرنٹ مسائل جو ہیں, دور حاضر کے مسائل, کرنٹ افیئرز, اس کی طرف میں اس بیان کے ذریعے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس پر دھیان دیجئے. خاص طور سے بچوں کے میسج کو کبھی نہ کبھی چیک کیجئے. اگر وہ پاسورڈ ڈالتا ہے تو اس کو یہ احساس دلائی کہ تیرے پاسورڈ سے ہم تو نہیں دیکھ سکتے میسج, لیکن اللہ نے فرمایا جہاں 3 لوگوں کی سرگوشی وہ چوتھا وہ موجود ہے, 5 اگر ہوں تو چھٹا وہ موجود ہے. اس کے لیے کون سا پاسورڈ ڈالو گے؟ اپنے رب کے لیے کون سا پاسورڈ ڈالو گے؟ ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں, اس کی قدرت پر یقین رکھنے والے ہیں, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس پر یقین رکھنے والے ہیں. پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم سے قریب ہے, اور جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم سے قریب نہیں ہے؟ یقیناً ہر جگہ ہم سے قریب ہے, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے. اور آخر کا جملہ سنو, آیت کا ترجمہ, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں. پھر اگر آج نہیں پتا چلا نا تو اللہ فرماتا ہے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ, پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا. اگر آج نہیں بھی بتایا کسی کو تو قیامت کے دن بتائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. مبلغین, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا میں یہ ایکسپوز کرنے کے لیے نہیں, صرف انسپریشن کے لیے بول رہا ہوں کہ کیا ان چیزوں سے آج ہم توبہ کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے ایک نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ پکچرز بڑی آسانی سے اپلوڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی ننگے پکچرز. ڈیلیٹ کا بھی آپشن ہے, کوئی دیکھنے کا ڈر ہو پھر سے ڈیلیٹ کر دیں گے, میموری سے ڈیلیٹ ہو جائے گا, سرور میں رہ جائے گا. اور اعمال نامے کا بڑا سرور ہے ہمارا, اس میں تو یہاں لکھا ہوا تو رہے گا ہی نا, وہ کیسے ڈیلیٹ ہوگا؟ وہ توبہ سے ڈیلیٹ ہوگا, وہ صرف توبہ سے ڈیلیٹ ہوگا. آج کے اس اجتماع کو یادگار اجتماع بنا دو, توبہ کا اجتماع بنا دو کہ ان تمام گندے جرائم سے ہم توبہ کرتے ہیں. بولو. ان کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ فساد بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. کبھی پرانی, برسوں پرانی کچھ کٹی ہوئی تک تصویریں, کسی کی منڈی کٹی ہوئی آپ نے آج بھیج دی, کہا فلاں علاقے میں فساد ہو گیا. پولیس پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا کدھر؟ یہ تو 50 سال پہلے کی تصویر کہیں سے اٹھا کے لائی تھی, اور آج آج کی ڈیٹ پہ ڈال کے فلاں علاقے میں ہوا. جب تک اس کی تحقیق کی نہیں جائے, اس سے پہلے تو پوری دنیا میں تصویر پھیل جاتی ہے, ادھر فساد, ادھر پھر نئے سرے سے لوگوں گردنیں کٹتی ہیں. ایسا ہوا ہے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے, اسی لیے جب فساد ہوتا ہے تو پولیس اس کو بند کر دیتی ہے, واٹس ایپ کی سروسز جام کر دی جاتی ہیں. وہ جام کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ ایسا کرتے ہی کیوں؟ کسی بھی میسج کو آپ بغیر تحقیق کے فارورڈ مت کرو. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی بات بھیج دیتے ہو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری طرف نسبت کر کے اگر کوئی جھوٹی بات کہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ایک میسج تو روز گھوم رہا ہے, سنو 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 جلدی سنو, اس میسج کو جلدی سے فارورڈ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جھوٹ لکھ رہے ہیں, ایسا میں نقل کر رہا ہوں صرف, کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کے مہینے کی چاند کی کسی کو بشارت دے دی, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی اور جنت واجب ہو گئی. ایسا حضور نے کہاں فرمایا؟ کب فرمایا؟ ہم نے علماء سے پوچھا تو ان کی نظر سے ایسی کوئی حدیث گزری نہیں ہے. یہ جھوٹ نسبت کرنا حضور کی طرف. اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. سچائی اسلام کی روز روشن کی طرح آیا ہے, اسی کو پھیلاؤ, پوری زندگی پھیلاتے رہو گے سچائیاں, اور آپ کے پاس سٹاک ختم نہیں ہوگا. آپ کو نیا لانے کی ضرورت کیا ہے؟ غلط سلط پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ان سب چیزوں سے توبہ کرو. پھر اب جب بتاتے ہیں ہم تو اس وقت وہ تو توبہ کرتا ہے, لیکن جن لوگوں تک کوئی میسج پہنچ چکا ان تک آپ یہ پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ پھر سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول ہے, کسی کو گناہ پر مت لگاؤ, گناہ کی طرف کسی کو راغب مت کرو. ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو
मगर वो तौबा न करे जिसको तुमने गुनाह पर उकसाया था और उसकी वजह से तुम्हारे नामे अमल में उसके गुनाह का अजाब लिखा जाता रहे। बोलना तो बहुत आसान है, किसी को खराब लाइन पे लगाना बहुत आसान, लेकिन उसके असरात जिंदगी भर तुम्हारे और हमारे ऊपर होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है। और इसके जरिए से जो लोग बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, एक आयत और सुन लो फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले उनके लिए दर्दनाक अजाब है। Those who desire that scandal should spread among the Muslims, for them is the painful torment in this world and hereafter. इस दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। जो ये चाहते हैं कि बुरा चर्चा फैले, जो ये चाहते हैं कि गुनाह फैले, जो ये चाहते हैं कि बुराई फैले, गंदगी फैले, लेकिन जो चाहते हैं कि सफाई हो, जो ये चाहते हैं कि सुथरापन हो, जो ये चाहते हैं कि पाकीज़गी हो, उनके लिए मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाए उस पर भी अल्लाह उसे सदक़े का सवाब अता फरमाता है। तो तकलीफ वाली चीज को हटाने का हुक्म है, तकलीफ दिलाने का हुक्म नहीं है। और गुनाह पर किसी को रागिब करना, ये उसको दुनिया में भी तकलीफ देना है और उसको आखिरत में भी तकलीफ देना है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि उनके अमल अब खत्म हो गए, वो तो खत्म हो गए, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को गुनाह से बचाते नहीं है, उनकी रहनुमाई नहीं करते और उनके मरने के बाद उनकी औलाद जमीन पर गुनाह करती है, तो उसके गुनाह करने की वजह से उनकी कब्र में उनको अजाब होता है। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इसाले सवाब ही होता है? गुनाह की वजह से अजाब भी होता है, उनको तकलीफ पहुंचती है। कि बेटा अगर जमीन पर गुनाह करता है तो बाप को कब्र में तकलीफ पहुंचती है। सुन्नी दावत इस्लामी ये कहती है कि बच्चों को नेक राह पर लाओ ताकि जमीन में आराम से रह सको, तुम्हारे लिए वो इसाले सवाब कर सके। उसी राह पर चलेंगे तो मंजिल वही होगी, जो राह इख्तियार करेंगे मंजिल मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आज हम यहाँ मदीने की राह इख्तियार करना चाहते हैं, मेरे आका की बारगाह में पहुंचने की तड़प पैदा करना चाहते हैं और उस तड़प को दोबारा करने के लिए अपने नौजवान नस्लों की तरबियत करना चाहते हैं। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम हर सू आम करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। आप सब लोग साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।